تقسیم ہند کا جو فارمولہ بنایا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ میجارٹی والے علاقے پاکستان میں جائیں گے. قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن ایٹ بہت آخر میں جب ابھی بننا تھا تو یہ پتہ چلا کہ ایک سازش ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ میرے کلاس فیلو کو, تو وہ کہنے گا کہ میرا نام ہے کیبل سنگھ. اچھا. اور مجھے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد ارشد. میرے ایک تھپڑ گیا اس میں, لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ اس پاکستان کی خاطر ہم نے کہا تھپڑ تو گیا. بتانا یہ ہے کہ ہندو کی مینٹیلٹی یہ اگر ہوتے آج وجود نہ ہوتا. وہاں میں نے خود جا کے دیکھا کہ جو زخمی پڑے ہوئے تھے, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کے انگلیاں نہیں ہیں, کسی کا آدھا سر نہیں ہے. جموں کی طرف سے جو مہاجرین آئے ہیں قافلے کے قافلے, تو جو دریائے توی تھا اس میں لاشیں بھی تیار کی جاتی تھی مسلمانوں کی, جو سکھوں نے اور یا ہندوؤں نے قتل کیے, لاشیں بہا دیں. دریائے توی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا. 14 اگست کی رات آ گئی. یہ جمعۃ الوداع تھا, ماہ رمضان 27ویں رات, اور وہاں رات تو چنانچہ رات کو 12 بجے تقریب وہ تقریب منعقد ہوئی جس کا میں نے ذکر کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین, اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ وجید. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کو اس سال 75 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے, یعنی پاکستان 75 سال کا ہو جائے گا. سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان, جب پاکستان آزاد ہوا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہجرت کر پاکستان آئے تھے, اور ان کی بے شمار کہانیاں آج بھی زندہ ہیں. لوگ ان کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پروفیسر ایم ارشد سے, جن کی پیدائش 1940 میں ہوئی تھی, یعنی وہ پاکستان سے 7 سال بڑے ہیں. ان کی بھی بہت ساری کہانیاں ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں جب یہ پاکستان آئے, جب یہ وہاں رہتے تھے تب کیا حالات تھے, اور جب یہ پاکستان آئے تب کیا حالات تھے, اور آج ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے, سب ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر جیسا کہ میں نے بتایا کہ 75 سال جو ہے وہ پاکستان کو کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان سے 7 سال بڑے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں اپنے بارے میں, کب پاکستان آئے, 47 میں آئے, 47 کے بعد آئے, کس طرح حالات تھے, کیا سچویشن تھی؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے, اور یہ عرصہ قوموں کی زندگی میں کوئی زیادہ نہیں ہوتا, لیکن فرد کی زندگی میں ہوتا ہے. فاصلہ کافی ہے. اگر کوئی اس زمانے کا ایک آدمی ہے تو وہ واقعی اس کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان سے 7 سال بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, ورنہ پاکستان بڑا ہے. عمر میں ہے ہمارا یہ پلس پوائنٹ, باقی پاکستان سب سے بڑا ہے, اور انشاءاللہ بڑا ہی ہوگا. اور اچھا, اس میں یہ کہ ہماری گفتگو میں میں چاہوں گا کہ صرف ان باتوں پر فوکس رکھا جائے جو آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا, یا کسی بک میں نہیں ڈیٹیل اس کی آئی, یا کسی اور شخص نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی, کوئی اور پرسنالٹی نے دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی جن واقعات کی میں بات کروں گا ان کا عینی شاہد اس وقت میرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ کلیم ہے میرا. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہے بھی تو وہ میڈیا میں نہیں ہے, یا وہ زندہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بات اس لیے کی کہ جو بات یہاں ہوگی انشاءاللہ اس کو توجہ سے سنی جائے. ہم فوکس کریں گے پاکستان بننے کے حالات اور واقعات, کیوں ہوئے. بہت ساری غلط فہمیاں اس میں دور ہوں گی, میں کلیریفائی کروں گا, اور یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ہوا کیا تھا اور آج کل کچھ غلط فہمیاں کیا ہیں. میں اس وقت اس جگہ پر تھا جو ضلع گرداسپور سے کے علاقے میں شامل تھا, ضلع گرداسپور میں شامل تھا. ضلع گرداسپور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ہے. اس کی 4 تحصیلیں ہیں. تحصیل گرداسپور خود
تحصیل پٹھان کوٹ، تحصیل بٹالہ اور تحصیل شکر گڑھ۔ جب پارٹیشن ہوئی، تقسیم ہند ہوئی، تو ان میں سے ایک تحصیل جس کا نام شکر گڑھ ہے اور یہ ایریا وائز سب سے بڑی تحصیل تھی، وہ پاکستان میں آگے شامل ہو گئی، اور باقی تحصیلیں جو ہیں وہ انڈیا میں رہ گئیں۔ ضلع گرداسپور کی اس وقت مسلمانوں کی آبادی 52 تقریباً 52% تھی، یعنی میجارٹی میں تھے۔ اور تقسیم ہند کا جو فارمولہ بنایا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ میجارٹی والے علاقے پاکستان میں جائیں گے، مسلمانوں کی میجارٹی والے علاقے وہ پاکستان میں جائیں گے، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ضلع پاکستان میں شامل ہوگا، کسی کو غلط فہمی نہیں تھی۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن بہت آخر میں جب ابھی بننا تھا تو یہ پتہ چلا کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ اس ضلع کو انڈیا میں رکھا جائے۔ تو اس وقت جب تگ و دو کی اور اس بکس میں لکھا ہوا سارا، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو چنانچہ ان میں صرف ایک تحصیل شکر گڑھ پاکستان میں شامل ہوئی اور باقی 3 انڈیا میں رہیں۔ خاص طور پر اس کی امپارٹنس گرداسپور تحصیل اور پٹھان کوٹ کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پٹھان کوٹ تحصیل از سچویٹڈ ایٹ دی نیک آف جموں، اور یہیں سے انڈیا اور جموں کے درمیان راستہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کشمیر پاکستان میں ہوتا، اور اسی وجہ سے یہی سازش۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ جب پاکستان بنا، اس سے 1 سال پہلے 1946 میں الیکشنز ہوئے تھے۔ الیکشن میں باکس میں لکھا ہوا ہے، وہ الیکشنز ہوئے تھے مسلم لیگ اور کانگریس اور دوسری پارٹیوں کے درمیان۔ تو ضلع گرداسپور کی اس تحصیل میں، تحصیل شکر گڑھ میں، مسلم لیگ اور یونینسٹ پارٹی کے درمیان الیکشن ہوئے تھے 1946 میں۔ میں اس میں 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، 4تھ میں، اور ہمیں پتہ تھا 1946 کی بات ہے، ہمیں پتہ تھا کہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ووٹ دینے ہیں، بابے کو ووٹ دینا ہے، بابا جناح کو بابے کو ووٹ دینا ہے۔ بابا سارے شہر میں یہ تھا، بابا کو دینا ہے، مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے، مسلمانوں کو ووٹ دینا ہے، بابے کو، بابا زندہ باد، پاکستان میں لے کے رہیں گے پاکستان، یہ سارے شہر میں ہوتا تھا۔ یہ سارے آپ کو جو یہ ظاہر ہے جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہے؟ بالکل یاد ہوں گی، بالکل یاد۔ میرے آپ نے خود بھی نعرے شارے لگائے؟ نعرے میں ابھی بتاتا ہوں نا آپ کو۔ اچھا، تو وہ ایک دن ہوا، اور شہر میں نا بسیں آنی شروع ہو گئیں بہت زیادہ، وہ جو ووٹرز اور نعرے لگانے، جلوس جلسے رونق لگ گئی ساری، اور ہمیں پتہ تھا شہر میں، تو بسیں آئیں وہاں ووٹرز کو لے کر، لوگوں کو لے کے لیے، جس کو کمپین کہتے ہیں، کمپین کے لیے۔ کچھ بسیں ایسی تھیں جن کا رنگ ہرا تھا، سبز رنگ، تو وہ اس پر لکھا ہوا تھا ڈسٹرکٹ بورڈ ٹرانسپورٹ بورڈ، اس طرح کو لکھا ہوا تھا۔ اور کچھ دوسری کلر کی بسیں تھیں، کوئی براؤن اس طرح کا۔ تو شعور تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ مطلب ہے کہ یہ کن کی ہے، وہ کن کی ہے، لیکن چونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ گرین والی جو ہے وہ مسلمان اس میں تھے اور دوسرے میں تھے، کلر کی وجہ سے نہیں، لیکن ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ اس میں اندازہ لگایا۔ ایک دن 46 کی بات ہے، الیکشن کی کمپین کے دوران کی بات ہے، پاکستان بننے سے 1 سال تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب اسکول میں چھٹی ہوئی تو ہم لوگ بھاگے کے بسیں دیکھ رہی ہیں اور راؤنڈ کے لیے۔ سر آپ، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن اسکول بتا دیں کون سا اسکول تھا جہاں پڑھتے تھے؟ اس وقت تھا ڈسٹرکٹ بورڈ، گورنمنٹ اسکول تھا، تو اس کا نام تھا ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل اسکول۔ اچھا، لیکن وہ فوری طور پر اس کے بعد ہائی اسکول بن گیا تھا، اس لیے ہائی اسکول کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، آزادی کے بعد؟ آزادی سے پہلے ہی بن گیا تھا۔ اچھا، پہلے بن گیا، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بورڈ، یا سمپلی آپ ہم کہتے ہیں آسانی سے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول۔ جی ہاں، گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہم تھے، اور وہاں ہم نے ایک دن بستے اٹھائے اور خوشی خوشی بھاگے دوڑے شہر کی طرف آئے۔ ذرا اسکول جو ہے وہ ذرا ہٹ کے تھا، آئے آگے بسوں کا ہاتھ لگانے، ہم ڈٹ کے چھوٹے بڑے شوق سے میں نے ہاتھ لگانا کر دیا ایسے ایسے۔ تو میرے ساتھ ایک میرا کلاس فیلو تھا، اس نے بھی ہاتھ لگانے شروع کر دی، اور بڑا رونق لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے اس کو پوچھا کہ آپ، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرے کلاس فیلو کا، تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام ہے کیول سنگھ۔ اچھا،
اور مجھے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد ارشد. میرے ایک تھپڑ لگایا اس نے. اچھا. اور ٹھیک ٹھاک. اسے بتانا یہ ہے جی. کہ ہندو کی مینٹیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں جی. کہ کیوں بن گیا, یہ اگر ہوتے آج وجود نہ ہوتا. یعنی اس 46 میں چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو میں نے کہا چلو اس وقت تو ہمیں نہیں شعور تھا, لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ اس پاکستان کی خاطر ہم نے کب تھپڑ تو کھایا. کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جہاں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی, آپ نے ایک اب تھپڑ بھی بس کھایا. تھپڑ کی قربانی وہ ہم نے دی. تھپڑ بھی کھایا. بس یہ کیا. تو یہ آپ کا وہ تھپڑ آج آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنا جو اس کی تاثیر تھی. اتنا ہے کہ مجھے فخر سے میں بیان کر رہا ہوں آج 75 سال کے بعد پاؤن صدی ہوتی. پاؤن صدی تھوڑی نہیں ہوتی نا. جی بالکل. تو چنانچہ یہ ایک واقعہ ہے, اس کو ہم صحافت کی لینگویج میں ہیومن انٹرسٹ اسٹوری کہیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ سو امپارٹنٹ بٹ اٹ ہیز انٹرسٹ ان. تو یہ ٹچ یہ کتابوں میں تو نہیں ہے. پیپل آر انٹرسٹنگ. ہاں پیپل آر انٹرسٹ. اب یہ سر میں جیسے میں کہا تھا کہ یہ بکس تو نہیں ہے تو نہ کسی اور بتائے گا, میں ہی بتاؤں گا نا. جی. اس لحاظ سے یہ بڑی ایکسکلوسیو ہماری بات ہے. اچھا. تو اب یہ ہے کہ یہ وہ ماحول تھا, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہم بچے تھے, اس طرح کہ ٹینس ماحول تھا. جی. ٹینس. اب الیکشن ہو گیا, نتیجہ سامنے آ گیا. پاکستان شکر گڑھ میں یونینسٹ پارٹی ہار گئی. اچھا. اور پاکستان مسلم لیگ جیت گئی 46 میں. جی. وہ جو پاکستان مسلم لیگ شکر گڑھ میں بنائی تھی جو جیت گئی, جی. اس کا صدر اس وقت صدر کہہ سکتے ہیں, سربراہ, اس کا نام تھا سید صادق حسین. ٹھیک ہے. اور وہ دانشور بھی تھے, وہ اسکالر تھے, وہ وکیل تھے, وہ استاد تھے, وہ ایلیٹ تھے وغیرہ, عام شخصیت تھے. وہ جیت گئے سید صادق حسین, اور یونینسٹ پارٹی جو ہے وہ جیت گئی. ٹھیک ہے. وہ ہار گئی, مسلم لیگ جیت گئی. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ یہ جو صدر تھا سید صادق حسین, یہ وہ شخص تھے. ایک شعر ہے جو عام مشہور ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ شعر اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے, جبکہ یہ شعر صادق حسین کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلیریفائی, یہ وہ چیزیں ہیں جو منظر عام پر نہیں ہے, اور کوئی بندہ بتا سکتا ہے جو عینی شاہد ہے. وہی بتاتا نا جس سے ملاقات ہوئی. ابھی میں بتاتا ہوں ملاقات کیا ہے. تو چنانچہ یہ ان کا شعر ہے. یہ موقع تھا اس لیے میں نے کلیریفائی کر دیا. یہ شعر صادق حسین کا ہے, اور صادق حسین تھے, ان کی ایک بک بہت بعد میں چھپی جس میں ان کا کلام بھی شائع ہوا. اس بک کا نام ہے برگ سبز, اور وہ یہ کتاب اور یہ نایاب ہے. بالکل برگ سبز, یہ ان کی کتاب ہے. اور یہ جن کی کتاب ہے, یہ پاکستان, یہ مسلم لیگ شکر گڑھ کے صدر تھے اور یہ جیتے تھے. سر آپ کے پیرنٹس نے ووٹ دیا تھا؟ سب نے دی. وہ بات ہوتی ہے. جی جی جی. تو چنانچہ یہ وہ تھے. اب یہ ہے کہ وہ جو جس کا شعر ہے نا, یہ کہ تم یہ بات جو میں بتایا ہے, یہ باقاعدہ ایک پوری غزل ہے, صرف شعر ہی نہیں ہے, یہ غزل ہے پورا. باقی اس کے اندر موقع نہیں ہے ورنہ آپ کو سنایا جاتا. جی جی جی. اچھا, یہ الیکشن ہو گئے تو ہمارے والد صاحب ٹیچر تھے. اچھا. طبیب بھی تھے اور ٹیچر بھی تھے, اور وہ تھے تحصیل بٹالہ کے ایک کسی اسکول میں تھے. اچھا. تو انڈیا میں تھی. جی. چونکہ پاکستان بنا اگست میں, تو اگست میں ہر جگہ چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ہم اگست میں, چونکہ غدر پڑ گیا تھا, غدر مینس کمیونل فساد. اچھا. لڑائی جھگڑا, قتل و غارت, حملے, یہ شروع ہو گئے تھے. اچھا. الیکشن کے بعد 46 کے بعد 46 کے الیکشن کے بعد ٹینشن ہوئی نا. تو افراتفری مچ گئی گھروں میں, بالکل وہ ماحول خراب ہو گئے, ٹینشنیں ہو گئی ہندو سکھ مسلمان کے درمیان. اس قدر ماحول خراب ہوا کہ سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہر جگہ. تو ہمارے شہر میں بھی ہوا. شکر گڑھ شہر کی بات ہو رہی ہے. ہم تو یہاں آ گئے نا, والد صاحب پھر بعد میں آئے وہاں. اچھا. والد صاحب بعد میں آئے تھے. وہ بھی آ گئے تھے پاکستان بننے سے تھوڑی دیر پہلے آ گئے تھے. اچھا. یعنی فساد کے دوران ہی آئے تھے. اچھا. جب فساد پھیل گیا تو وہ کے دوران آئے تھے. تو جب وہ وہاں واپس آئے تو اس قدر انسیکیورٹی تھی کہ گھروں میں مسلمانوں کو زیادہ خطرہ تھا.
اور ہر گھر میں نا ایک ہوتے اس زمانے میں کہتے تھے برچیاں بلم یہ رکھ لیے. ہم نے بھی گھر میں 3-4 برچیاں اور بلم رکھے تھے. برچیاں اور بلم اس زمانے میں اس کو کہتے ہیں جو بانس کے ڈنڈے کے اوپر چھری باندھتے تھے کسی چھری خود کو سیکیور کرنے کے لیے شاید اس لیے کہ اگر جاؤں گے مارنا اس کو وہ مارنا ویسا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کیونکہ اس وقت چھری برچی چونکہ سکھ زیادہ تھے تو وہی کرتے تھے. تو ان کے پاس کرپان ہوتی, کرپان میں تلوار, کرپان کہتے ہیں اس تلوار کو جو اس طرح کا ہوتا, تو وہ ہر وقت رکھتے تھے. اور ان دنوں میں شکرگڑھ شہر میں بازار میں گتکا کی مشقیں شروع ہو گئی تھیں, سکھوں نے کرنا شروع کر دی. گتکا کہتے ہیں شمشیر زنی کو, تلوار بازی کہتے ہیں. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گتکا کھیل رہے ہیں, تو ہمیں اتنا خوف تو نہیں تھا, ہم نے کہا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے, بچے تھے. تو چنانچہ وہ ہم گتکا ہوتا تھا, یہ مشق کرتے تھے کہ ابھی قتل و غارت ہوگی تو ہم جب ہمیں ہوگا تو ہم نے کیسے مسلمان کو قتل کرنا ہے, یہ ماحول تھا. اب یہ کہ وقت گزرتا گیا, ٹینشن ہوتی گئی. 14 اگست کا قریب آنا شروع ہو گیا, تو اب وہ انخلاق باقاعدہ سرکاری طور پر شروع ہو گیا ہندوؤں کا شکرگڑھ سے. شکرگڑھ شروع ہو گیا آزادی سے پہلے جو پارٹیشن سے پہلے شروع ہو گیا نا. یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا الیکشن کے فوراً بعد کیونکہ الیکشن میں جو ہے وہ مسلم لیگ جیت گئی تھی, تو وہ پھر ایک ساری تو یہ ماحول تو ساری جگہ تھا. واگا میں بھی لوگ آئے, مسلمان آئے, ادھر سے ہندو سکھ گئے, ادھر سے واگا ٹرینیں گاڑیاں, اخباروں اس میں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نا. لیکن یہ جو جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں یہ اٹ واز مور سیریس ایریا. ابھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. سچویشن یہ ہے کہ آج بھی میپ کے اوپر دیکھیں تو جو شکرگڑھ تحصیل ہے جو پاکستان میں شامل ہوئی, وہ پنجاب یا پاکستان کے لیں اس کے نارتھ اور ایسٹ کے کارنر کو کہتے ہیں. وہ کارنر کی شکل میں, کارنر بالکل تکون ہے. اس تکون کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت دیکھیں کہ اس کے یعنی اس تحصیل کے ایسٹ میں, ایسٹ پنجاب ہے انڈیا, اور اس کے نارتھ میں کٹھوعہ ہے جموں کا صوبہ جو انڈیا ہے اس وقت, دونوں ہیں. اٹ مینس کہ جب غدر بچا, جب فلو آیا, مسلمان جو ہجرت کر کے آئے, کچھ پناہ گزین, کچھ مہاجر, اور جو قتل و غارت ہوئی, زخمی, جو لٹے ہوئے قافلے آئے, وہ دو طرف سے آئے, جموں سے بھی آئے اور مشرقی پنجاب سے بھی آئے. یہ ایونٹ اور پاکستان کے کسی سے میں نہیں ہوا. دو تصویر کریے بس سمپل واگا کے راستے آئے, امرتسر آئے, یہی واقعہ تھا نا. لیکن یہ کہیں نہیں ذکر اور ڈیٹیل کہ ابھی دو طرف سے جو ہندو یا مسلمانوں کی آمد ہوئی, وہ اس کا بوجھ, اس کا برڈن سارا اس تحصیل پر پڑا. تو چنانچہ ایک ہی ہسپتال تھا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں شہر میں, اور چھوٹا ہسپتال کہہ سکتے ہیں ہم, یا ہم بڑی ڈسپینسری کہہ سکتے ہیں, گورنمنٹ کی تھی. وہاں میں نے خود جا کے دیکھا کہ جو زخمی پڑے ہوئے تھے, کوئی لاشیں تھیں, کوئی زخمی تھے, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کے انگلیاں نہیں ہیں, کسی کا آدھا سر نہیں ہے, کسی کے کان نہیں ہے, کسی کی زبان نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, اس طرح کیا. اور اس زمانے میں زخموں کی مرم پٹی کا نہ اتنا زیادہ کوئی سامان تھا, نہ کوئی اچھی دوائیں نہیں تھیں. سر اس ٹائم آپ کی ایج جو ہے وہ 7 ایئرس تھی, اور 7 سال کی عمر میں یہ سب دیکھنا کتنا ایموشنل ہوتا ہے, اور کتنا ہارٹ بریک. بالکل بہت ایموشنل ہوتا ہے. اور یقین جانیں کہ جو گزرا ہو دیکھا ہو, کاش کہ کوئی بک لکھی جائے اس پہ, بڑی ضخیم بک لکھی جا سکتی ہے. یہ تاریخ کے گم شدہ اوراق ہے, ان کو صحیح طرح عکاسی کر کے ان لوگوں کو نہیں بتایا گیا, ان تک پہنچا ہی نہیں ہے پیغام. جو کہتے ہیں کہ نہ بنتا تو کیا فرق پڑتا, جو کہتے ہیں کہ بھائی ہندو اور یہ وہ سارے, یہ مطلب ہوتے ہی نہ اگر وہ دیکھتے کہ کیا حال ہے.
ٹھیک ہے. اس میں یہ جب لوگ آئے مطلب کہ اگر وہ سچویشن آج کے لوگ دیکھ جائیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آزادی نہ ہوتی یا پاکستان نہ بنتا تو انہیں وہ دیکھ کے پتہ چلتا کہ کیوں نہ بنتی. جی جی وہ لوگ ان کے لیے ایگزامپل ہوتے پوری جو ان کے حالات تھے، جو ان کو حالات تھے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو جموں کی طرف سے، جموں کی تحصیل کٹھوعہ شکرگڑھ کی بارڈر کے ساتھ ہے، اب بھی ہے، وہاں سے آ رہے تھے جموں کی طرف سے، ایسٹ پنجاب سے. جب ایسٹ پنجاب سے جو آتے تھے وہ دریائے راوی عبور کر کے آتے تھے کیونکہ دریائے راوی ان کی سرحد ہے. اور جو جموں سے آتے تھے وہ دریائے توی عبور کر کے آتے تھے. اچھا، دریائے توی اس کو کہتے ہیں جو جموں کی طرف سے کٹھوعہ کی طرف سے آتی ہے. اور وہ دریائے توی جو ہے وہ پھر شکرگڑھ تحصیل کے ساتھ ہی آگے جا کے دریائے راوی میں مل جاتا ہے، اس کا پانی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک میں واقعہ آپ کو بتاؤں جی کہ جو جموں کی طرف سے جو مہاجرین آئے شکرگڑھ میں، کافرے کے کافلے آتے تھے، کافرے کے کافلے. تو جو دریائے توی تھا وہ تو وہاں سے اس میں لاشیں بھی تیار کی آتی تھی مسلمانوں کی، جو سکھوں نے یا ہندوؤں نے قتل کیے، لاشیں بہا دیں، تو وہ لاشیں بھی آتی تھیں. دریائے توی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا. اور پھر یہ کہ ہم نے ایک لاش دیکھی نوجوان کی جو تیرتی ہوئی آئی تھی، اور وہاں جو شکرگڑھ کے وہ ایریے کے اندر جب ہوئی تو اس میں ایک ساحل کے ساتھ لگ گئی نا، ایک کنارے سے لگی ہوئی تھی. تو وہ لوگ بھی آ رہے تھے، یعنی مہاجر بھی آ رہے تھے، افراتفری تھی نا، کچھ لاشیں بھی آ رہی ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ جو لوگ ہجر کر کے آ رہے ہیں قافلے، ان کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان کی لاش ہے. تو انہوں نے پہچان لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سامنے شہید ہوا تھا، ہمارے سامنے شہید ہوا تھا. اور لیکن یہ کہ یہ جو نوجوان تھا اس کی لاش، اس کی ہلکی کے چھوٹی داڑھی تھی. جی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ شہید ہوا چند دن پہلے تو داڑھی تو نہیں تھی، شیو تھی. وہ حیران ہوئے کہ جب یہ شہید ہوا تو نہیں، شیو تھی اور اب یہ داڑھی ہے. تو فوراً مجھے آج یہ خیال آتا ہے کہ قرآن میں یہ صحیح لکھا ہے جی کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردہ مت کہو. ٹھیک ہے نا، یہ صداقت ہے. یہ میں نے ویسے ہیومن ٹچ کے طور پہ، انٹرسٹ کے طور پہ بتائی ہے، لیکن واقعہ ہے، حقیقت پر حقیقت ہے. جو چاہے اس کو میں نے دے، افسانہ نہیں ہے، افسانہ جو چاہے میں رنگ دے، لیکن واقعہ جو چاہے میں نے دے دیں. لیکن یہ واقعہ ہوا. جی. اچھا جی، وہ 14 اگست کی رات آ گئی. جی. یہ جمعۃ الوداع تھا، جی، ماہ رمضان 27ویں رات، اور وہاں رات. تو چنانچہ رات کو 12 بجے وہ تقریب منعقد ہوئی جس کا میں نے ذکر کرنا ہے. جی ضرور. وہ ہوئی تھی تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی گراؤنڈ میں. شکرگڑھ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی گراؤنڈ میں تھی. وہ گراؤنڈ سمجھے کہ آدھا لان تھا، وہی گراؤنڈ تھی، وہی لان تھا بہت بڑا. اور وہاں کی جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ تھی نا وہ قلعہ نما تھی، قلعہ نما. اس کے سامنے تھے سارے. رات کو تقریب ہوئی، وہاں سج گیا اسٹیج تو نہیں تھا، دریاں بچھ گئیں اس زمانے میں. جی. اور یہ چند ایک صوفے تھے، کرسیاں تھیں. جو شہر کی ایلیٹ تھی وہ کچھ صوفے میں بیٹھ گئے، افسران کچھ کرسیوں پہ بیٹھ گئے، ہم لڑکے جو آگے دریوں پہ بیٹھ گئے. اور سامنے ایک ٹیبل، درمیان سائز کی ٹیبل، اس کے اوپر ریڈیو سیٹ رکھا تھا، ریڈیو سیٹ. اور وہ ریڈیو سیٹ تھا گرنڈنگ کمپنی آف جرمنی کا. اچھا. اور اس کا سائز تھا 2 فٹ لمبا، 1 فٹ اونچا، لکڑی کا تھا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. اور سارے شہر میں چند ایک سیٹ تھے. یہ گرنڈنگ کمپنی کا تھا اور یہ ہمارے اسکول کا تھا. اچھا. ہمارے اسکول کو کسی نے گفٹ دیا تھا. اچھا. اور چنانچہ وہ اٹھا کر یہاں رکھا گیا اور وہاں اس سے ہمیں اناؤنسمنٹ ہوئی. اچھا. رات کو 12 بجے. تو کون لوگ تھے اس زمانے کے، اس علاقے جو ایلیٹ تھے وہ سارے تھے. اچھا. وہ کالا، اسکالر، بڑے تاجر اور معزز شہری، علماء. ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر شیخ ناصر الدین اور وہ جو محمد عالم وغیرہ، ہمارے والد صاحب عبد الواحد، میں تھا، میرا بڑا بھائی دلاور خان تھے، وہ تھے، باقی چھوٹے گھر میں یہ ہم وہاں موجود تھے. کلاس فیلوز جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں پہ تھے موجود؟ ہاں مطلب جو شہر میں تھے. جی. جو گاؤں میں چلے، جو گاؤں تھے نا تو گاؤں میں چلے تھے وہ تو نہیں، لیکن جو شہر میں تھے وہ سارے تھے. اچھا. اور بھی بچے تھے
لیکن یہ ہے کہ ہم تو شہر میں تھے تو سارے تھے. رات کو 12 بجے جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو پہلے انگلش میں ہوئی پھر اردو میں ہوئی اور وہی کہ ہم پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے بول رہے ہیں. ریڈیو پاکستانی اس یہی نام تھا نا, اس کے بعد ریڈیو پاکستان. ہم پاکستان براڈ کاسٹنگ سروسز بول رہے ہیں. جب ہوئی اور تلاوت ہوئی, ایک ترانہ ہوا اور چند منٹ کی تھی تقریب, تو پھر حاضر ہوں گے اس جو میں نے سنا, پھر آگے صبح ہوں گے وغیرہ. یہ اس کے ساتھ ہی آتش بازی شروع ہو گئی. آتش بازی شروع ہو گئی اور سب وہ منظر آپ کو آج بھی یاد ہے جب پاکستان کا نام لیا؟ میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ آتش بازی ہو رہی ہے اور آوازیں میرے مکان میں آ رہی ہیں اور مٹھائی تقسیم ہوئی, مٹھائی کھائی. اس تقریب میں بھی یہ موجود تھے. اچھا یہ تھے. تو چنانچہ یہ حالات ہے اور یہ واقع کہیں بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو امپارٹنٹ ہے بالکل ایسے, اور اس علاقے میں وہی کچھ ہوا. تو چنانچہ یہ تو میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی واز دیئر وین اٹ واز اناؤنسڈ دی انڈیپینڈنس کی اناؤنسمنٹ جب ہوئی وہاں تھے. سر یہ قصہ تو ظاہر ہے ہم سب نے سنا, یہ وہ قصے ہیں جو شاید آپ کے بنا کسی واقعات ہیں جو شاید آپ کے علاوہ انہی لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو اس ٹائم وہاں پہ ہوں گے. اور پھر ہم میں سے کوئی پون صدی کے بعد تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں. سر اپنے بارے میں ذرا بتائیں, آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بتائیں. آپ نے جو ہے وہ جس طریقے سے وہاں سے اسکولنگ کی اور پھر آنورڈس پاکستان کی طرف آ جانا, تو یہ سارے قصے. جی ہاں, والد صاحب کے بارے میں نے بتایا نا کہ وہ تھے ٹیچر تھے اور طبیب بھی تھے. یہ تھے اور انہوں نے ساری عمر وہیں گزاری. لیکن ہم لوگ میٹرک کے بعد, میں اور میرے بڑے بھائی, میٹرک کے میرے بڑے بھائی 2 سال مجھ سے بڑے ہیں, حیات ہیں. ہاں وہ وہی ہیں, وہی ہیں. اچھا یہ وہیں پہ؟ ہاں ابھی وہی ہیں. ابا یہ ہمارے وہاں بن گئے نا وہاں. اچھا شکر گھر؟ ہاں شہر میں. اچھا ٹھیک ہے. مطلب وہ پھر گورنمنٹ کالج کے کسی گورنمنٹ کالج کے ریٹائرڈ پرنسپل. اچھا. اور ہم لاہور میں آ گئے, میں لاہور میں آ گیا. سب وہ جو گورنمنٹ کالج جس میں آپ پڑھا کرتے تھے وہاں پہ آپ گئے ہیں واپس دوبارہ؟ جی دوبارہ. اتفاق نہیں ہوا. نہیں گئے؟ اتفاق نہیں ہوا. بہت عرصے کے بعد جانا ہوتا ہے, پھر وہ چیز نہیں ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں جو چیز, نہ وہ بلڈنگ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اسکول کیسا تھا وہ بھی سن لیں. جی گورنمنٹ کا ماڈل اسکول تھا وہ. ٹھیک ہے. انگریزوں کے زمانے کا تھا. ہمارے اسکول میں ریٹ ہوتا تھا. ریٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں. وہ کنواں جس کے اوپر ویل چلتا ہے, وہ جو پانی لانے والے جو ہے نا اسٹیل کے ہوتے ہیں مگ, وہ چلتے ہیں ڈبے سے وہ چلتا تھا. بڑا اسکول تھا, ہمارے اسکول میں تھا, سرکاری طور پر تھا. اور اس کے لیے باقاعدہ بیل تھے. بیل, ہاں بیل, سرکاری ماڈل اسکول تھا. اور چنانچہ وہ وقت مقرر ہوتا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ چلنا ہے ورکنگ آورز کے دوران, اس لیے کہ وہ پانی پھر وہ بہتا تھا اور ٹوٹیاں تھیں, اس میں بچے جو ہے اپنی تختیاں صاف کرتے تھے. اچھا. اور وہ جو پانی جو ہے وہ نالیاں, پکی نالیوں کے ذریعے سارے اسکول میں ادھر ادھر جاتا تھا. جو پودے تھے ان کو وہ پانی ملتا تھا, پودوں کو پانی ملتا تھا. اس کے لیے یہ ماڈل تھا. اور ہمارے ہی اسکول کے ایک حصے میں ایک ووکیشنل ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی. یعنی ٹاٹ دریاں بننا, یہ تھا دستکاری. یہ اس زمانے میں یہ تھا سامان. یہ سن 46 اور اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. جب غدر مچ گیا تو وہ سارے بند ہو گئے. جو ہندو اساتذہ جب وہ چلے گئے یہ بند ہو گیا, پھر بند ہی ہو گئے سارے. اچھا سر, ایک جو آپ نے بات کی تھی, آپ کو جس طرح فرینڈ, ایک تو آپ نے تھپڑ کھایا. سوری میرے ٹیچر بھی ہیں, مجھے بولتے ہوئے بھی تھوڑا لگ رہا ہے, لیکن وہ پراؤڈ ہے. بالکل ایک فخر والی بات ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تھپڑ کھایا. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست تھے جو سنگھ تھے, ان کے بارے میں بتائیں. وہ پاکستان آئے یا وہ شکر گھر تھے؟ وہ چلے گئے, انہوں نے جو ہے وہ چلے گئے. بلکہ وہ جو ایک میں نے بات بتا رہا تھا کہ وہ 4تھی کلاس میں ہوتا تھا, پورے ضلع میں ایک اسکالرشپ کا امتحان ہوتا, کمپٹیشن کا امتحان ہوتا تھا. تو 4تھی کلاس میں ہوتا تھا. اچھا. تو وہ اس کا وظیفہ ملتا تھا 8ویں کلاس تک 4 سال وظیفہ ملتا تھا. اچھا, 4 سال جو بھی ٹاپ کرتا تھا. تو جب ہمارا امتحان ہوا, سارے ہندو اور مسلمان تھے. جب امتحان ہو گیا, ہونے کے بعد پاکستان بن گیا.
لوگ ہندو ادھر چلے گئے، مسلمان ادھر رہ گئے. رزلٹ بعد میں آیا. جب رزلٹ آیا تو میں 5ویں کلاس میں تھا. تو ایک دن اس زمانے میں ڈاک، تو محکمہ ڈاک ہوتا تھا، ڈاک اسکول کی آئی اور انہوں نے، ہمارے ٹیچر نے وہ کے پاس رزلٹ آیا تو اس نے اناؤنس کیا کہ بھئی یہ رزلٹ آ گیا ہے ان کا، جو کمپٹیشن کا امتحان ہوا تھا. 2 لڑکوں نے ٹاپ کیا ہے. ایک غالباً شاید ہربنس سنگھ نام اس نے بولا. اچھا. وہ انڈیا سے. اچھا. تو محمد ارشد فرام پاکستان. تو میں بیٹھا ہوا تھا. میں اتنا ایکسائٹڈ ہوا کہ جو ہوتی ہے نا ریسیس، ریسیس میں بستا علی میں گھر آ گیا، اور ریسیس کے بعد میں نہیں گیا اسکول. خوشی سے سب کو بتایا کہ جی میں تو وظیفہ 4 روپے وظیفہ اچھا ماہانہ وظیفہ 4 روپے، جو 8ویں کلاس 4 سال تک مجھے ملتا رہا. 4 سال تک. تو اس زمانے میں 4 روپے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ بتاتا ہوں کہ یعنی سب سے چھوٹا سکہ پائی ہوتا تھا. جی. پائی کے اوپر دیلا، پیسہ، آنا، 2 آنے، 16 آنے، 58، 54، 1 روپیہ. 1 روپیہ. ایک دفعہ میری جیب میں 1 روپیہ تھا. میں ڈرتا تھا میں کہاں جاؤں، کسی کو پتہ نہیں چلے کہ میرے دل میں 1 روپیہ ہے. 1 روپیہ. 1 آنے کی تو کاپی آتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی، 4 آنے پاؤ گوشت تھا، 14 آنے کلو گھی تھا خالص وغیرہ. تو یہ ریٹ تھے نا. آپ دیکھیں کہ 4 روپے کیا ہوتے ہیں. بہت زیادہ. تو یہ وظیفہ ملا. تو اس طرح یہ نہ کسی اور جگہ ایسٹ پاکستان یا ویسٹ پاکستان میں نہ یہ اس طرح کی تقسیم رزلٹ کے بعد کہیں بھی ہوئی، چونکہ یہی ہوئی، لہٰذا یہ بھی ایک ہیومن انٹرسٹ کی اسٹوری ہے. ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. سر یہ جو پکچر ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس میں ظاہر آپ بھی ہیں، اور یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ہے اور فرسٹ بیچ ہے. اس کی کہانی بتائیں. اس کی کہانی یہ ہے کہ ہم نے لاہور میں اسلامیہ کالج میں میں نے داخلہ لیا. اسلامیہ کالج میں داخلہ اسی لیا کہ مجھے بہت شوق تھا کہ اس کالج میں داخلہ لیا جائے جہاں قائد اعتماد تھے، علامہ اقبال جہاں اپنی نظمیں سناتے تھے، اور جہاں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی تھی، حمید نظامی وغیرہ لوگ. تو وہاں ہم مطلب ہے کہ داخلہ لے لیا. ریلوے روڈ پر ہے، آج بھی وہ کالج ہے، ریلوے روڈ، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، وہاں داخلہ لیا. تو مجھے یاد ہے کہ لکھنے پڑھنے کا مجھے شوق تھا. میں تو مڈل کلاس میں تھا، وہ لکھتا تھا، چھوٹے چھوٹے فیچر اس طرح کے میں لکھتا تھا. تو وہاں جب گیا تو مشاعرہ سالانہ وہاں ہوتا تھا. اچھا. حبیبیہ ہال وہاں آج بھی ہے. تو حبیبیہ ہال میں مشاعرہ ہوتا. تو جب میں داخلہ لیا تو اس سال پہلی مرتبہ جو مشاعرہ ہوتا تو ہر سال تھا، لیکن میں نے وہ پہلی دفعہ اٹینڈ کیا بڑے شوق سے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں مشاعرے میں کالج کے ایک ہمارے اردو کے پروفیسر تھے، شہرت بخاری. شہرت بخاری مشہور ہے. انہوں نے اپنی غزل پڑھی تھی، وہ میں ساری نوٹ کی، اور میں جس کو بھی خط لکھتا تھا اس میں لکھتا تھا. ادبی ذوق تھا میرا. وہ یہ اس کے شعر مجھے بھی 1-2 یاد ہیں. جی ضرور، اگر آپ سنائیں. شہرت یاد آئے گا. جی. وہ یہ تھی کہ مصرع ہے کہ پھولوں کا کیا جو سانس کی گرمی نہ سہ سکیں، اس طرح کا تھا. جنگل بسیں، پہاڑ بسیں، وادیاں بسیں، یہ اس طرح کا شعر تھا. لکھا ہوا کہیں، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. ادبی ذوق تھا. وہ چھوٹے ٹچ ہے ہمارے ایز اے اسٹوڈنٹ. وہاں میں نے ایف اے کیا. بی اے میں نے دیال سنگھ کالج لاہور سے کیا. اچھا. بی اے کرنے کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی ایم اے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا. مجھے یونیورسٹی لاء کالج میں داخلہ مل گیا تھا. اچھا. شیخ امتیاز ال کے پرنسپل تھے. بورڈ نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپ کو دیں گے، دیتے ہیں. دے دیا انہوں نے، لسٹ میں نام آ گیا. تو میں نے ایٹ دی سیم ٹائم ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جرنلزم صحافت میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا. وہ پہلی دفعہ 59 میں شعبہ بنا تھا.